کسی بھی ملک کے آئین کو لے کر ہمیشہ ایک بنیادی کھینچا تانی رہتی ہے کہ اسے کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی اسے آسانی سے بدل نہ سکے، اور کتنا لچکدار کہ وہ بدلتے وقت کے ساتھ چل سکے۔ جی، یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے۔ اگر آئین آپ سمجھیں پتھر کی لکیر بن جائے تو وہ معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے، بالکل۔ اور اگر وہ بہت ہی نرم ہو، ریت کی طرح، تو ہر سیاسی لہر اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی، جس سے ریاست میں کوئی استحکام ہی نہیں رہے گا۔ بالکل، اور ہمارے پاس آج جو مواد ہے وہ اسی توازن کو ایک بہت ہی نئے اور کہنا چاہیے کہ ریڈیکل انداز میں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم ماجسٹر سونامی خان کے مجوزہ آئینی ترمیمی بل کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ اصلاحات صرف کچھ قانونوں کی تبدیلیاں ہیں یا یہ پورے ریاستی ڈھانچے کو نئے سرے سے ڈیزائن کرنے کی ایک کوشش ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، جیسا کہ ماخذ میں واضح ہے کہ یہ تجاویز خلا میں پیدا نہیں ہوئیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک رد عمل ہیں، خاص طور پر 27ویں آئینی ترمیم کے جواب میں، جس نے اختیارات کے توازن کو آپ کہیں بری طرح بگاڑ دیا تھا اور جس پر شدید تنقید کی جا رہی تھی۔ آج ہم پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم اور اس کے جواب میں پیش کیے گئے ایک جامع اصلاحاتی بل کا گہرائی میں تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے دراصل مستقبل کے دو نقشے ہیں۔ ایک نقشہ ریاست کو ایک قلعے کی طرح بناتا ہے، مضبوط، مرکزی اور ہر فیصلہ اوپر سے آتا ہے۔ دوسرا نقشہ اسے ایک ایکو سسٹم کی طرح دیکھتا ہے، جہاں ہر حصہ، عدلیہ، عوام، فوج، ایک دوسرے کو متوازن رکھتا ہے۔ ہمارا مقصد ان دونوں نقشوں کا جائزہ لینا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اصلاحاتی بل خلا میں نہیں بنایا گیا، یہ براہ راست 27ویں ترمیم کے رد عمل میں آیا ہے، جو اختیارات کو ایک جگہ پر اتنا مرکوز کر رہی تھی کہ اس نے ریاست کے بنیادی ڈھانچے پر ہی سوال کھڑے کر دیے تھے۔ تو آئیے اسی قلعے سے شروع کرتے ہیں۔ اس نئے ایکو سسٹم کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس قسم کے قلعے کی دیواریں گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق 27ویں ترمیم نے 3 بڑی اور بنیادی تبدیلیاں کی۔ پہلی تبدیلی فوجی کمانڈ کے ڈھانچے سے متعلق تھی۔ جی، اس ترمیم کے ذریعے ایک نیا آئینی عہدہ، چیف آف ڈیفنس فورسز، CDF جسے کہتے ہیں، بالکل CDF، وہ تخلیق کیا گیا۔ بظاہر یہ ایک جدید فوجی ڈھانچے کی طرف قدم لگتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات اہم ہیں۔ یہ عہدہ براہ راست آرمی چیف کو دیا جانا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ بری، بحری اور فضائی افواج پر مکمل آپریشنل اتھارٹی ایک ہی شخص کے پاس مرکوز ہو جاتی۔ اور یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، اس کا مطلب تھا کہ نیوی اور ایئر فورس کے چیف بھی عملی طور پر آرمی چیف کے ماتحت ہو جاتے۔ جی بالکل۔ یہ تو پورے دفاعی ڈھانچے کا توازن بگاڑنے والی بات ہے، جہاں تینوں سروسز کی اپنی ایک الگ شناخت اور دائرہ کار ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسی توازن کے بگاڑ کو مزید گہرا کیا گیا ایک اور شق کے ذریعے، جو شاید سب سے زیادہ متنازع تھی: تاحیات قانونی استثناء۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی اعلیٰ عسکری قیادت اور ممکنہ طور پر صدر کو ان کے دور اقتدار میں کیے گئے اقدامات پر ہمیشہ کے لیے قانونی تحفظ دے دیا جائے۔ جی، ان پر عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی کوئی دیوانی یا فوجداری مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ جی بالکل، یہی اس کی ظاہری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ قومی سلامتی کے فیصلے بہت سخت ہوتے ہیں، اور کمانڈروں کو اس خوف سے آزاد ہونا چاہیے کہ کل کوئی سیاسی حکومت ان سے انتقام لے گی۔ لیکن اس پر جوابی دلیل بہت مضبوط ہے کہ اس طرح کا مکمل استثناء تو احتساب کے ہر تصور کی نفی کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ تو کسی کو قانون سے بالاتر قرار دینے کے مترادف ہے، جو کسی بھی جمہوری نظام کے لیے خطرناک مثال ہے۔ یعنی اختیارات کا ارتکاز بھی اور احتساب سے مکمل آزادی بھی۔ اور یہ تبدیلیاں صرف فوج تک محدود نہیں تھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ عدلیہ پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ جی، ایک نئی فیڈرل آئینی عدالت یعنی FCC قائم کی گئی۔ اس نے سپریم کورٹ کے کئی اہم ترین اختیارات، جیسے آئین کی تشریح یا صوبوں کے درمیان تنازعات، اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اچھا۔ اس نے سپریم کورٹ کے کردار کو کمزور کیا۔ مزید یہ کہ اعلیٰ عدالتوں میں ججوں کی تقرری کے عمل میں انتظامیہ یعنی وزیر اعظم اور صدر کا کردار بہت بڑھا دیا گیا۔ تو اگر ہم ان سب ٹکڑوں کو جوڑیں تو تصویر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں پوری فوجی کمانڈ، اسے تاحیات قانونی تحفظ، اور ایک ایسی عدلیہ جس کی تقریریوں پر انتظامیہ کا اثر و رسوخ ہو۔ یہ واقعی ایک قلعے کا نقشہ ہے، جہاں طاقت اوپر سے نیچے کی طرف بہتی ہے اور چیک اینڈ بیلنس کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے پیش کردہ مواد میں اس ترمیم کو مختلف قانونی محاذوں پر چیلنج کرنے کی حکمت عملی کا بھی ذکر ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ میں اس بنیاد پر کہ اسلام میں کوئی بھی احتساب سے بالاتر نہیں، اور ہائی کورٹس میں طریقہ کار کی خامیوں اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بنیاد پر۔ تو ایک طرف یہ قلعہ ہے اور دوسری طرف اسے گرانے کی کوششیں۔ اسی ماحول میں یہ نیا اور جامع اصلاحاتی بل سامنے آتا ہے۔ تو اگر وہ قلعے کا ماڈل تھا تو یہ ایکو سسٹم والا ماڈل کیسا نظر آتا ہے؟ یہی اس تجویز کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔
یہ صرف ایک رد عمل نہیں بلکہ ایک مکمل متبادل نظام ہے۔ اس کا مرکزی فلسفہ 4 ستونوں پر مبنی ہے: احتساب، توازن، میرٹ اور پیشین گوئی۔ یہ کوئی معمولی مرمت نہیں بلکہ پورے نظام کی از سر نو تعمیر کی تجویز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نئی عمارت کی بنیادیں دیکھتے ہیں۔ پہلا ستون ہے عدلیہ کی تنظیم نو۔ یہاں 2 بڑی تجویزیں ہیں: سپریم کورٹ کا ایک مستقل آئینی فل بینچ اور وہی فیڈرل آئینی عدالت یعنی FCC، لیکن ایک بالکل مختلف کردار کے ساتھ۔ مستقل فل بینچ کا خیال بہت اہم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آئینی تشریح جیسے بڑے معاملات پر ملک کی سب سے بڑی عدالت سے ایک ہی متفقہ اور حتمی فیصلہ آئے۔ 11 سینئر ترین ججوں پر مشتمل یہ بینچ اس غیر یقینی صورتحال کو ختم کرے گا جو اکثر الگ الگ بینچوں کے متضاد فیصلوں سے پیدا ہوتی ہے، جہاں ایک ہی آئینی نقطے پر 2 مختلف فیصلے آ جاتے ہیں۔ یہ تو قانونی نظام میں استحکام لانے والی بات ہے، لیکن پھر ایک اور فیڈرل آئینی عدالت کیوں؟ کیا یہ اختیارات کو مزید پیچیدہ نہیں کر دے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، اس تجویز میں FCC کا کردار سپریم کورٹ کا متبادل بننا نہیں بلکہ ایک ماہر یعنی اسپیشلسٹ بازو کے طور پر کام کرنا ہے۔ اس کے 3 بڑے اور واضح کام ہیں۔ پہلا، کیس سنتھسس۔ اچھا، یہ کیس سنتھسس کا کام ایک طرح سے عدالتی نظام کے لیے ڈیٹا کلیننگ جیسا ہے؟ یعنی اگر مختلف ججوں نے ایک ہی قانون پر الگ الگ فیصلے دے کر کنفیوژن پیدا کر دی ہے تو یہ عدالت آ کر کہے گی کہ آج سے اس قانون کا یہ ایک ہی مطلب سمجھا جائے گا؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ قانونی راستے کو صاف کرنا ہے تاکہ ابہام ختم ہو۔ اس کا دوسرا کام صدر یا وزیر اعظم کے ریفرنس پر آئینی سوالات پر مشاورتی رائے دینا ہے۔ یہ ایک طرح سے بحران کو پیدا ہونے سے پہلے روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ گویا یہ عدالت حکومت کے قانونی مشیر بھی ہوگی تاکہ حکومت کوئی غیر آئینی قدم اٹھانے سے پہلے ہی اس کے نتائج سے آگاہ ہو۔ دلچسپ۔ اور تیسرا کام؟ اس کا تیسرا اور شاید سب سے اہم کام عوامی احتساب کے اس نئے نظام کی نگرانی اور تصدیق کرنا ہے جسے سیوک ریکال کہا گیا ہے اور جس پر ہم ابھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اور اس نظام کو مزید شفاف بنانے کے لیے انٹرا کورٹ اپیل کا راستہ بھی رکھا گیا ہے، یعنی FCC کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ کے فل بینچ میں اپیل کی جا سکے گی۔ ٹھیک ہے، تو عدلیہ کو اوپر سے تو مضبوط اور منظم کر دیا گیا، لیکن احتساب کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، نیچے سے یعنی عوام کی طرف سے۔ اور یہیں پر یہ تجویز ایک ایسا تصور پیش کرتی ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا: سیوک ریکال۔ یہ کیا چیز ہے؟ بلا شبہ یہ براہ راست عوامی احتساب کا ایک بالکل نیا اور انقلابی تصور ہے۔ یہاں سیوک الیکٹرز کا ایک نیا طبقہ متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے مطابق صرف وہ شہری جو کم از کم 12ویں جماعت پاس ہوں انہیں سیوک الیکٹر کا درجہ دیا جائے گا، اور صرف وہی کسی اعلیٰ سرکاری افسر یعنی گریڈ 14 سے 22 تک کو اس کے عہدے سے ہٹانے کا عمل شروع کر سکیں گے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی ایک عام تعلیم یافتہ شہری طاقتور بیوروکریسی کو براہ راست چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ تو اختیارات کو پارلیمنٹ سے نکال کر سیدھا عوام کے ایک مخصوص طبقے کو دینے کے مترادف ہے۔ اس کے تو بہت دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، 12ویں جماعت کی شرط کیا یہ ایک طرح سے اشرافیہ پسندی نہیں ہے کہ صرف پڑھے لکھے لوگ ہی احتساب کا حق رکھتے ہیں؟ اس سے تو آبادی کا ایک بڑا حصہ اس عمل سے باہر ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت جائز تنقید ہے۔ ذرائع میں اس کی جو منطق پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ احتساب کا عمل جذبات یا سیاسی نعروں کی بجائے ٹھوس معلومات اور سمجھ بوجھ پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس شرط کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ووٹ دینے والے معاملے کی سنگینی اور اس کے مضمرات کو سمجھتے ہوں۔ یہ ایک متنازع پہلو ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک واضح سوچ ہے۔ اور کسی افسر کو ہٹانے کا طریقہ کار بھی بہت منفرد ہے۔ اس کے 2 راستے ہیں۔ پہلا، ٹریک اے، جو عدالتی ہے۔ اگر کسی افسر کے خلاف سنگین بدعنوانی کے ٹھوس ثبوت ہوں تو فیڈرل آئینی عدالت یعنی FCC براہ راست کارروائی کر کے اسے عہدے سے ہٹا سکتی ہے، عوامی ووٹ کی ضرورت کے بغیر۔ لیکن دوسرا راستہ ٹریک بی، عوامی ریفرینڈم کا ہے، جو ایک محفوظ بائیو میٹرک الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے ذریعے ہوگا۔ اس میں سب سے حیران کن نقطہ ووٹوں کی گنتی کا طریقہ ہے۔ جی، اور یہیں پر اس نظام کا اصل جوہر ہے۔ صرف ہٹانے کے حق میں ڈالے گئے ووٹ شمار ہوں گے، یعنی جو رجسٹرڈ سیوک الیکٹرز ووٹ نہیں ڈالیں گے ان کا شمار خود بخود اس افسر کی حمایت میں کیا جائے گا۔ ایک منٹ، تو اگر میں ووٹ نہیں دیتی تو میرا ووٹ افسر کے حق میں چلا جاتا ہے؟ یہ تو جمہوریت کے عام اصول کے بالکل الٹ ہے۔ عام طور پر تو خاموشی احتجاج سمجھی جاتی ہے یا لا تعلقی۔ یہ نظام تو خاموشی کو رضامندی بنا رہا ہے۔ یہ اس پورے بل کا سب سے بڑا اور شاید سب سے متنازع آئیڈیا ہے۔ بالکل، اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی منظم اور پرجوش اقلیت خاموش اکثریت پر حاوی نہ ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایشو پر شور مچانے والے چند ہزار لوگ ہوتے ہیں، جبکہ لاکھوں لوگ نظام سے مطمئن ہوتے ہیں لیکن وہ باہر نہیں نکلتے۔ یہ نظام شور مچانے والی اقلیت کے بجائے خاموش اکثریت کو زیادہ وزن دیتا ہے۔
اور برطرفی کے لیے بھی ایک خاص حد مقرر کی گئی ہے، یہ بھی بہت سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے۔ جی، اگر ایف سی سی نے تحقیقات کے بعد الزامات کی تصدیق کی ہو تو اس افسر کو ہٹانے کے لیے کل رجسٹرڈ سیوک الیکٹرز کے 33.33% یعنی ایک تہائی ووٹ درکار ہوں گے۔ لیکن اگر ایف سی سی الزامات کو بے بنیاد قرار دے تب بھی عوام ریفرنڈم کروا سکتے ہیں، لیکن پھر 50% یعنی آدھے سیوک الیکٹرز کے ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ نظام عوامی احتساب کے جذبے اور ادارہ جاتی تحفظ کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کرتا ہے۔ عوام کو حتمی اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس اختیار کو جذبات یا غلط معلومات کی بنیاد پر استعمال کرنے سے روکنے کے لیے عدالتی جانچ پڑتال کا فلٹر بھی لگایا گیا ہے۔ تو جہاں عدلیہ اوپر سے احتساب کر رہی ہے، وہیں تعلیم یافتہ عوام نیچے سے احتساب کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایکو سسٹم کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم نے عدلیہ اور عوامی احتساب کی بات کر لی، لیکن پاکستان کا ایک اور بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے، جہاں حکومتیں اپنی مدت پوری نہیں کر پاتی۔ اس سے نمٹنے کے لیے اس بل میں کیا ہے؟ یہ تیسرا ستون ہے، انتظامی استحکام۔ اس کے لیے 2 بڑی تجاویز ہیں۔ پہلی، وزیراعظم کی مدت 4 سال مقرر کی جائے، اور دوسری، عام تحریک عدم اعتماد کے نظام کو ختم کر دیا جائے۔ وزیراعظم کو صرف سنگین الزامات جیسے غداری یا بدعنوانی پر ہی ہٹایا جا سکے گا، اور اس کے لیے بھی پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت سے مواخذے کی کارروائی کرنا ہوگی۔ لیکن کیا اس سے ایک منتخب بادشاہ بننے کا خطرہ نہیں ہے؟ اگر کوئی وزیراعظم غیر مقبول ہو جائے لیکن بدعنوان نہ ہو، تو کیا عوام اور پارلیمنٹ 4 سال تک اسے برداشت کرنے پر مجبور ہوں گے؟ یہ ایک بہت مضبوط نقطہ ہے۔ اس تجویز میں اس کا براہ راست جواب تو نہیں، لیکن اگر ہم اسے دوسرے ستون یعنی سیوک ریکال کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایک دلچسپ تصویر بنتی ہے۔ وزیراعظم کو سیاسی طور پر ہٹانا مشکل بنا دیا گیا ہے، لیکن بیوروکریسی اور دیگر سرکاری افسران یعنی حکومت کی اصل مشینری کو براہ راست عوامی احتساب کے نیچے لا کھڑا کیا گیا ہے۔ اچھا، تو شاید اس کے پیچھے سوچ یہ ہو کہ حکومت کی کارکردگی کو، اس کی مشینری کو جواب دہ بنا کر بہتر بنایا جائے، بجائے اس کے کہ ہر سال خود وزیر اعظم کو عدم استحکام کا شکار رکھا جائے۔ توجہ فرد سے ہٹا کر نظام پر مرکوز کی جا رہی ہے۔ بالکل، اور حکومت کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے نائب وزیر اعظم کا عہدہ بھی تجویز کیا گیا ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ وزیر اعظم کا انتقال ہو جائے یا وہ کسی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہ رہیں تو اقتدار کی منتقلی بغیر کسی سیاسی بحران کے ہو سکے اور نائب وزیر اعظم بقیہ مدت پوری کر لیں۔ یہ ایک منظم جانشینی کا منصوبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آخری 2 ستونوں کی طرف جو اس پورے ڈھانچے کو مزید مضبوط کرتے ہیں: ادارہ جاتی تحفظات اور قومی سلامتی کا نیا فریم ورک۔ ادارہ جاتی تحفظات میں 2 اہم نکات ہیں۔ پہلا، جوڈیشل کنسلٹیشن کانفرنس۔ اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ عدلیہ سے متعلق کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے سینئر ججوں سے لازمی مشاورت کرے گی۔ مقصد عدلیہ کو ویٹو پاور دینا نہیں، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ قانون سازی کرتے وقت پارلیمنٹ کے پاس ماہرانہ رائے موجود ہو تاکہ تصادم سے بچا جا سکے۔ اور دوسرا نقطہ، نیک نیتی سے کام کرنے والے سرکاری افسران کو قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہ تو بہت ضروری لگتا ہے، کیونکہ اکثر افسران کارروائی کے ڈر سے فیصلے ہی نہیں کرتے۔ بالکل، اسے ڈیسیژنل پیرالسس کہتے ہیں۔ تصور کریں، ایک آفیسر ہے جسے ایک بڑا ڈیم بنانے کی منظوری دینی ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ ملک کے لیے اچھا ہے، لیکن اسے یہ بھی ڈر ہے کہ 10 سال بعد کوئی اس پر کیس کر دے گا کہ اس نے ٹھیکیدار کو فائدہ پہنچایا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فائل پر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ قانون اسی ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ جرات مندانہ فیصلے کر سکے۔ لیکن یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ تحفظ کرپشن، جرائم یا مجرمانہ غفلت پر لاگو نہیں ہوگا۔ اور آخر میں قومی سلامتی کا ڈھانچہ 27ویں ترمیم کے قلعے والے ماڈل میں ہم نے چیف آف ڈیفنس فورسز کا ذکر کیا تھا، جہاں تمام اختیارات ایک شخص میں مرکوز تھے۔ یہاں کیا تجویز ہے؟ یہاں فلسفہ بالکل الٹ ہے۔ ایک ذہن کے بجائے اجتماعی دانش پر انحصار کیا گیا ہے۔ ایک ڈیفنس چیفز کمیٹی کا قیام تجویز کیا گیا ہے جو تینوں مسلح افواج کے سربراہان پر مشتمل ہوگی۔ بڑے اسٹریٹجک فیصلے یہ کمیٹی اکثریتی رائے سے کرے گی، کسی ایک شخص کی مرضی سے نہیں۔ اور اس میں سب سے دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ سب سے سینئر مشترکہ فوجی کمانڈ کا عہدہ باری باری تینوں سروسز، بری، بحری اور فضائی کو دیا جائے گا۔ جی، اور یہ ایک بہت دور رس تجویز ہے۔ اس کا مقصد کسی ایک سروس کے غلبے کو روکنا اور ادارہ جاتی توازن کو فروغ دینا ہے۔ اس سے تینوں افواج کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا ہوگی اور یہ تعصب ختم ہوگا کہ قومی سلامتی کے فیصلے صرف ایک سروس کی سوچ کے عکاسی کرتے ہیں۔ یہ ادارہ جاتی بالادستی کے بجائے ادارہ جاتی شراکت داری کی طرف ایک قدم ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو یہ واضح ہے کہ پیش کردہ مواد 2 بالکل مختلف مستقبل کی راہیں دکھاتا ہے۔ ایک طرف 27ویں ترمیم کا قلعہ ہے جو اختیارات کی مرکزیت، استثناء اور کمزور چیک اینڈ بیلنس کی بات کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ جامع اصلاحاتی ایکو سسٹم ہے جو احتساب، استحکام اور اختیارات کے توازن پر ایک نیا آئینی معاہدہ تشکیل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس تجویز کی سب سے بڑی خوبی اس کا مربوط ہونا ہے۔
یہ الگ الگ ٹکڑوں میں نہیں سوچا گیا۔ عدلیہ کی اصلاحات، عوامی احتساب کا نظام، انتظامی استحکام اور فوجی گورننس، ان سب کو ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش ہے جہاں ہر ادارہ دوسرے کو چیک بھی کرے اور سپورٹ بھی کرے۔ عوامی احتساب کے نظام کو عدالتی نگرانی یعنی FCC کے ساتھ متوازن کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کو استحکام دیا گیا ہے، لیکن سنگین جرائم پر مواخذے کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ فوجی قیادت کو اجتماعی ذمہ داری دی گئی ہے، بجائے اس کے کہ اختیارات ایک شخص کو سونپے جائیں۔ یہ سب ایک بہت ہی منظم، مربوط اور مستحکم نظام کی تصویر پیش کرتا ہے، جیسے ایک سوئس گھڑی جہاں ہر پرزہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے اور پورا نظام ہم آہنگی سے چل رہا ہے۔